دونوں ہاتھ ریلنگ پہ جمائے وہ جھک کر ٹیرس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی تھی۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اونچے خوبصورت بنگلے قطار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوسہ بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ، پھیکا اور بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوسی پلٹ آئیں۔ بے حد بوریت بھری جگہ تھی وہ۔ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی۔ پچھتاوے بھرے تعصب سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ نگین شیڈ تلے کرسی پہ بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ بور ترین تھی، اوپر سے نگین کی شخصیت۔ صفحے سے نگاہیں اٹھائے بنا مبہم سا استفسار۔ میں نے پوچھا ہے کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی تھی۔ زرنیلا چائے بنانے گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پہ سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی جاؤ، اور اس نے فوراً خوشی خوشی آہمی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملے بھی تو 5-6 برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اسی سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہ بے حد خوش تھی۔ فون کا ہی صحیح، مگر رابطہ تو تھا نا۔ اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا کہ میرا گمان ہے تم آج بھی 6 سال پہلے والی نگین ہوگی، اینک والی، تیل لگائے، ٹی وی اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی۔ تمہارا گمان غلط بھی تو ہو سکتا ہے ہانی، میں بہت بدل گئی ہوں۔ نگین نے اپنے ازلی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا، مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی سچ نکلتے ہیں۔ 6 سال بعد بھی نگین ویسی ہی تھی۔ آنکھوں پہ موٹے عدسے والا بڑا سا چشمہ، تیل میں گندھی چوٹی اور چہرے پہ چھایا ہونک پن۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں، ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل۔ مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی چلایا۔ پھر پہلا وقفہ آنے تک وہ بنا پلک جھپکے اسکرین پہ نگاہیں گاڑی بیٹھی ہوتی، وقفے میں اٹھ کر منہ دھوتی۔ ٹی وی کے دل دادا وہ ڈراموں کے نشر مقرر بھی دیکھا کرتی۔ جو وقت ڈراموں سے بچتا ان میں وہ ناولز لے کر بیٹھ جاتی، کرسی پہ ٹانگیں چڑھائیں، تیل میں گندھی چوٹی کندھے پہ ڈالے، وہی تاریخی چشمہ پہنے، کتاب میں گھس کر پڑھتی نگین اسے بہت بور کر رہی تھی۔ کہاں یہ ہونک لڑکی اور کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد اور پرجوش، ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، جس کے سلکی لمبے بال شانوں پہ لہرا رہے ہوتے، فیشن اور اسٹائل جس پہ ختم تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاش کرتی تھی، اور اب جو ادھر آدم بیزار بور قسم کے اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی، جہاں ہر دم رونق اور شغل ہوتا ہے۔ آئے اللہ، کیا ہوا؟ نگین کی کرہ پہ وہ گھبرا کر پلٹی۔ شاہنیل نے زرنیلا کے اوپر چائے گرا دی۔ وہ پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھے پڑھتی جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ نگین۔ وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ کالونی ویسی ہی ویران پڑی تھی۔ اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان میں لگائے، دوسرے سے لاک میں چابی گھماتا وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگت۔ وہ اب گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا۔ فون بدستور کان سے لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورا نکلا تھا۔ بلیک واٹر؟ ہانی کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال ابھرا۔ گیٹ بند کر کے اب وہ اندر جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن؟ نگین، نگین، وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے۔ تم نے اسے دیکھا؟ کسے؟ وہ جو C5 میں رہتا ہے؟ ہاں، دیکھا ہے۔ نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پہ جھکا ہوا تھا۔ اچھا، کون ہے؟ وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد،
मजबूत जिसामत और ये लंबी सी दुम। दुम? वो आंखें मूंदे जो किसी हसीन तस्वुर में खोई थी, झटके से सीधी हुई। उसकी दुम भी है? हर कुत्ते की दुम होती है हानि। कुत्ता? कौन सा कुत्ता? वो जो सामने वालों का है। अबे मैं कुत्ते की नहीं, उसके मालिक की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो। नगीन जवाब देते हुए फिर से पढ़ने लगी थी। वो कोई नए किराएदार हैं, अभी हफ्ता भर पहले शिफ्ट हुआ है। वो सफ़ेद जर्मन शेफर्ड उसी का है ना? सुना है इंग्लैंड से आया है, कुत्ता भी साथ ही लाया है। चलो फिर उसके घर चलते हैं। वो कुछ सोचकर उठी। नगीन ने पहली दफ़ा नॉवेल से चेहरा उठाकर हैरानी से उसे देखा। मगर क्यों? ये तुम बताओ, तुम्हारे नॉवेल की हीरोइन हीरो से कैसे मिली थी? वो जरनीला कुमैल के घर बिरयानी देने गई थी तो बस हम भी उसके घर बिरयानी देकर आते हैं। चलो। मगर हानि, जब जरनीला गई तो आगे से। भाड़ में गई तुम्हारी जरनीला। उसने गुस्से से नॉवेल खींचा और बिना देखे पीछे फेंका। सीढ़ियों से छोटू कपड़ों की गठरियां उठाए आ रहा था। नॉवेल उसके सर पे लगा। वो एक चीख के साथ गठरियों समेत पीछे गिरा। तुम्हारा नॉवेल तो चीखता भी है। हानि हैरत से मुड़ी। सामने कोई नहीं था, मगर नगीन देख चुकी थी। मेरा नॉवेल? वो सीढ़ियों की जानिब दौड़ी। रुको तो। वो पीछे लपकी। सीढ़ियों पे तीनों गठरियां ऊपर नीचे पड़ी थीं। नगीन उनके दरमियान हाथ मार रही थी। मर गया या बच गया? बच गया। उसने खुशी खुशी कहीं से किताब खींच निकाली। ओ मार देता है बाजी, छोटू कहीं अंदर करा रहा था। 12 साला काम वाला लड़का। उसकी ड्रामेबाजियों से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। सो नगीन ने झुककर उसकी नब्ज चेक की। जिंदा है ये। और हानि उसे हाथ से खींचकर नीचे ले आई। लाउंज के उस तरफ किचन था। खुले दरवाजे से खाला चूल्हे के पास काम करती दिखाई दे रही थीं। खाला? वो बहुत खुशगवार मूड में उन्हें पुकारती हुई अंदर आई। बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पका रही हैं? करेले। करेले? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। हलक तक कड़वा हो गया। फिर फ्रिज पर नजर पड़ी तो जरा उम्मीद बंधी। खाला, कल का कौन सा सालन रखा होगा? टींडे बैंगन। वो मसरूफ सी हांडी में चम्मच हिला रही थीं। अब भला टींडों में बैंगन डालकर कौन खाता था, सिवाय खाला के? टींडे रखे थे तो आज करेले ना बनाती, हम वही खा लेते। वो बुड़बुड़ाती हुई फ्रिज का जायजा लेने लगी, मगर खाला के कान बहुत तेज थे। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को, वो कहा करते थे, जिस घर में रोज चूल्हा जले वही घर बसता है। सुई गैस के महकमे में तो नहीं थे आपके ससुर? क्या कहा? कुछ नहीं अम्मी, आप ये बताएं, कोई स्वीट डिश रखी है? नगीन की पहली समझदारी की बात पे हानि ने हैरत से उसे देखा तो वो जरा सी शर्मा गई। वो जरनीला बिरयानी के साथ खीर भी लेकर गई थी ना, सरगोशी में बताया। उधर खाला शुरू हो चुकी थी। स्वीट डिश कहाँ से आई? सुबह से चीनी ख़त्म है। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को, वो कहा करते थे, जिस घर में चीनी ना हो वो घर। और वो नगीन को हाथ से पकड़कर बाहर खींच लाई। चीनी ख़त्म है ना, बस फिर हम उससे चीनी मांगने जाते हैं। हाय अल्लाह, हम कोई मांगने वालियाँ हैं? ओहो, चीनी मांगने से क्या होता है? वो उसे ज़बरदस्ती लाउंज तक अपने साथ लाई, फिर पलटकर देखा। वहाँ एक कोने में सोफे के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ किताबों के ढेर लगे थे। एक चौड़ी सी इंसाइक्लोपीडिया टाइप की किताब खुली पड़ी थी। 2 हाथों ने उसे थाम रखा था। थामने वाले का चेहरा किताब के पीछे छुपा था। सनी, अगर खाला हमारा पूछें तो कहना कि हानि और नगीन कुत्ते वाले से, सॉरी, सामने वालों से चीनी मांगने गई हैं। उसने खुली किताब को आवाज़ लगाई। किताब ज़रा नीचे हुई और पीछे छुपा चेहरा ऊपर निकला। 13 साला सनी, जिसकी हैरी पॉटर वाली गोल ऐनक नाक पे फिसल रही थी। चीनी? उसने उंगली से नाक पे गिरती ऐनक पीछे की। क्या आप जानती हैं कि चीनी गन्ने के रस से बनती है और उसकी कमी से दिमाग के सेल मरने लगते हैं? ओहो, वो तुनक्कर वापस पलटी। एक से एक नमूना पड़ा था खाला के घर। लाहौर से इधर आ रही थी तो सहेलियां कह रही थीं कि खाला के किसी हैंडसम से बेटे से मंगनी करवा कर आना। अब उनको क्या बताऊंगी कि खाला के बच्चे 2 ही अच्छे, और इतने अच्छे कि अपने किसी काम के नहीं रहे। खालू भी खाला के ससुर की तरह मरूम हो चुके थे और पीछे अजब तिकोन छोड़ गए थे। उसने कुत्ते वाले की बेल बजाई, फिर एक हाथ से खुले बाल संवारे, दूसरे हाथ से अभी तक नगीन का हाथ दबोचा हुआ था, जो बेहद डरी सहमी घबराई घबराई से इधर उधर देख रही थी। तुम क्यों परेशान हो? हानि,
اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو ہم فوراً سے گر کر فوت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ڈوب مرو نگین، بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں کہ کھا جائے گا. اور اسی پل کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی. وہ ڈر کر پیچھے ہٹی. رومیو، بی کوائٹ. کوئی برآمدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ڈانٹ رہا تھا. بھونکنے کی آواز فوراً رک گئی. واہ، کتا تو بڑا رومانٹک رکھا ہے جناب نے. رومیو، اس نے بے ساختہ سراہا. قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا ہک ہٹا. پھر دروازہ اندر کو کھلا. فرمائیے. وہ اکھڑے اکھڑے تیور لیے سامنے ہوا. نگین اس کی کوہنی پکڑے بالکل اس کے پیچھے جا چھپی. السلام علیکم، ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں. پھر وہ دراصل آپ شاید نئے آئے ہیں. آپ. ہانی نے رک کر سوالیہ ابرو اٹھائی. میں فرحاد ہوں. اور میں شیریں. بے ساختہ لبوں سے پھسلا. جی، وہ شیرہ بنانا ہے، چینی چاہیے تھی. وہ ہڑبڑا کر سنبھلی. شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گڑ سے؟ نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی. اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے زور سے اپنا جوتا نگین کے پاؤں پہ رکھا. جواباً وہ دبی دبی سی سسکی. سوری، میرے پاس چینی نہیں ہے. وہ خشک لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا. مگر کیوں؟ لگتے تو آپ خاصے ویل آف ہیں. محترمہ میں میٹھا نہیں کھاتا. تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ کینڈرل. وہ دان پیس کر زب سے بولا. سامنے کونے پہ اسٹور ہے، وہاں سے چینی مل جائے گی. اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی. اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا. پھر زور سے کنڈی چڑھائی. کتا پھر سے بھونکنے لگا. واہ، خود فرحاد ہیں اور کتا رومیو ہے، مگر رومانس ذرا سا بھی چھو کر نہیں گزرا. جہنم میں جائیں میری طرف سے. وہ خفت چھپانے کو زور زور سے بڑبڑاتی واپس پلٹی. میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی، مگر تم نے سنا ہی نہیں. کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز پہ وہ چونکی. یہی کہ جب زرنیلا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کہا تھا. نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا. وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی. اس نے الماری کا پٹ کھولا. سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا. جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا. ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا، جو چہرے کے سامنے کتاب کیے آرام دہ کرسی پر جھول رہی تھی. اس وقت اس نے سستی سی لون کا پینڈوسا جوڑا زیبتن کر رکھا تھا. یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا. بنا سر اٹھائے جواب ملا. کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے. امی. تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ اس پہ سایہ ہے. کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے. پھر ایک دم پھٹک کر پلٹی. یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں. کتاب پہ سر جھکائے نگین نے شانے اچکائے. تو تمہیں کہاں ملیں؟ خواب میں. میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو ان کو میں نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی. بالکل بدھو ہو تم. وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی. کیا پتا واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا؟ وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک آئی. سنو نگین. چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا. تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں. پھر سے؟ اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا؟ زرنیلا. نگین نے برا مان کر اسے دیکھا. جو بھی ہے، ابھی تو بس مجھے فرحاد کا نام یاد ہے. وہ چت بیڈ پر گر گئی. بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی. سنو. وہ پرجوشی ہو کر اٹھی. تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کر دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی. اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا. وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی. پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا. اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے. ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پوشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی. مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کیوں رہتا؟ اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں. کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تم سن رہی ہو یا نہیں؟ ہاں ہاں. نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا. تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے.
نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے وہ اسے دے کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کہ اس لیے بنائی ہے، بس چلو نا۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سنگھار میز کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا، کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراک اور پاجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ اب یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں وہ این ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ بنا نگاہیں جھپکے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ایک دم ایک خیال آیا۔ سنی، تم کتنے اچھے ہو، وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کی بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت جلی بھونی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کرۂ ارض پہ جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی۔ سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا کہ اسے فرحاد کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر اس گھر میں کوئی بھی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھیں تو بتا دینا کہ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی، اوپر پلیٹ رکھی، جالی دار کپڑے سے ڈھکا، ایک نظر خود کو سلیب کے چمکتے ماربل پر دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بچاتی؟ یا پھر متجسد فطرت غالب آ گئی۔ وہ بنا دستک دیے اندر گھس آئی۔ کتا ٹانگے پہ سارے سو رہا تھا۔ اس نے شکر کیا۔ برآمدے سے اندر کھلنے والی کھڑکی کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جاندار سا کہہ کہا، وہ فرحاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں نے کہا نا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے گھر صفے ماتم بچھی ہو تو کتنا مزہ آئے۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا۔ جیسے ہی کام ہو گیا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگی۔ گیٹ کھلا ہی رہ گیا۔ بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، بس ایک خیال حواسوں پہ چھا گیا تھا، دہشت گرد۔ یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشت گرد تھا، تبھی وہ کہے کہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے آفس وغیرہ جاتے دیکھا اور نہ کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کے گمان سچ نکلتے تھے؟ اس نے ٹرے سلیب پر پٹکی اور حواس باختہ سی لاؤنج میں آئی۔ نگین اسی طرح ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نگین، وہ دہشت گرد ہی ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اس نے چاند رات پہ بلاسٹ کرنا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا، وہ کتا؟ اس کا منہ کھل گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سچ کہہ رہی ہوں نا، سچ کہہ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے خود سنا ہے، وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے۔ فون پہ اپنے باس سے پلان ڈسکس کر رہا تھا، میں نے سن لیا۔ بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ۔ اس نے تپائی پہ دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔ مگر ہانی، اگر پولیس نے کوئی ثبوت مانگا تو؟ وہ جو زور و شور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی ڈھیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں اطلاع تو کرنی چاہیے نا۔ مگر کس بنیاد پہ؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے سورسز پولیس میں بھی ہوں گے اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ثبوت کیسے اکٹھے کریں؟
اس نے فون پرے کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈرامہ بھی آج کل نہیں آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ڈرامہ؟ وہ میرا ڈرامہ؟ میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے تڑپ کر ٹی وی کو دیکھا، مگر اب اسکرین پہ اشتہارات چل رہے تھے۔ اسے چھوڑو، یہ سوچو کہ اب کرنا کیا ہے۔ کیا کریں؟ دونوں نے چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔ سنی! دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے سنی نے فوراً کتاب چہرے کے اور آگے کر دی۔ سنی! آگے پیچھے جست لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھیں۔ وہ کارپٹ پہ صوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ ان کے پکارنے پہ کتاب ہٹائی۔ جی، تم کتنے اچھے ہو سنی۔ کام بتائیں۔ تم اگر تمہارے پاس کسی مجرم کو گرفتار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہوں تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اس نے پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سنی، اچھے بھائی نہیں ہو۔ دیکھو، اگر وہ مجرم کسی کی جان کے در پہ ہو تو بھی تم کچھ نہیں کرو گے۔ سنی نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھی، پھر انگلی ٹھوڑی پہ رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، تب میں اسے گرفتار کرواؤں گا، مگر کیسے؟ یاد رکھو، تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں اس کی جاسوسی کر کے ثبوت اکٹھے کروں گا۔ ہانی اور نگین نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سنی کو۔ اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی؟ اس نے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاسوسی اعصاب کا کھیل ہے؟ یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ساگر کی کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی کتاب پڑھ کر جاسوس نہیں بن سکتا سنی، ہمیں ایک ٹیچر چاہیے۔ سنی نے مسکرا کر پھر اینک پیچھے کی۔ مجھ سے اچھا ٹیچر تو آپ کو مل نہیں سکتا۔ اب وہ ڈھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ جاسوسی کا پہلا اسٹیپ، ٹارگٹ کی روٹین کا جائزہ۔ سنی کاؤچ پہ بیٹھا، پاؤں میز پہ رکھے، کتاب سے پڑھ پڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے سامنے جڑی بیٹھی تھیں۔ سنی نے کہیں سے ایک دوربین نکال کر ان کو دے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی ٹارگٹ کی ہر حرکت بتا رہی تھی، جو کہ ساتھ بیٹھی نگین تیزی سے نوٹ بک پہ لکھے جا رہی تھی۔ لکھو۔ صبح 7 بجے وہ کتے کو لے کر واک پہ نکلا، 8 بجے واپس آیا، پھر اس نے لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ اس کا کتا چائے بھی پیتا ہے؟ نگین نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ جواباً ہانی نے زور سے اسے کوہنی ماری۔ لکھو، ٹارگٹ نے چائے پی، اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ نگین تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہا ہے۔ ایک تو اس دوربین سے آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی لکھوں؟ نگین نے رک کر پوچھا۔ ہانی نے اسے مارنے کے لیے کشن اٹھایا اور وہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھے نیچے ہوئی۔ پہلے 3 دنوں میں انہوں نے اس کی روٹین اچھی طرح سمجھ لی۔ وہ صبح واک کے لیے گھر سے نکلتا یا پھر رات کو 7-8 بجے کے قریب۔ پھر رمضان شروع ہو گئے، مگر اس کی روٹین برقرار رہی، اور اب وہ رات 8 بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جاتا، پھر رات 11 بجے کے قریب ٹیرس پہ موبائل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ 11:30 بجے تک وہ سونے چلا جاتا اور وہ دوربین رکھ دیتی۔ جاسوسی کا دوسرا اسٹیپ، ٹارگٹ کے جاننے والوں سے اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کے پڑھائے گئے اسباق ان کے ذہنوں میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ وہ جمائیاں روکتی بے زارسی کالونی کے سرے پر بینچ پہ بیٹھی تھی۔ نگین قلم اور نوٹ بک تھامے مستعدی سے کھڑی تھی۔ کب آئے گا آخر اس کا اخبار والا؟ ہانی نے کوف سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے گھڑی باندھنے کی قطعاً عادت نہیں تھی، مگر جیمز بانڈ کو فلموں میں اور ہیری پوٹر اور ہومز کو کتابوں میں گھڑی پہنے ہمیشہ دیکھا تھا، اور فی الحال وہ خود کو ان سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اخبار والا آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہانی؟ بدھو، یاد نہیں ہے سنی نے کیا کہا تھا؟ پہلے اس کی تعریف کر کے اسے متاثر کریں گے، پھر اس سے ٹارگٹ کے متعلق پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ وہ آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نگین کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخبار والا سائیکل دوڑاتا سامنے سے آ رہا تھا۔ فرحاد کے گھر کے باہر اس نے سائیکل روکی، رول کیا ہوا اخبار اندر اچھالا اور پھر اسی مگن انداز میں سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں چل کر اس کے سامنے آ گئیں۔ اخبار والے نے سائیکل آہستہ کر دی۔ بات سننا بھائی۔ جی۔ اس نے سائیکل ان کے قریب روکی۔ السلام علیکم۔ ہانی نے تمیز سے سلام کیا، تبھی نگین نے کوہنی ماری۔ اس نے پلٹ کر نگین کو دیکھا۔ کیا ہے؟ تعریف کرو نا اس کی۔
پرجوش سی سرگوشی کی۔ اب اس زکورہ جن کی میں کیا تعریف کروں؟ اس نے نگین کو گھورا، پھر چہرہ اخبار والے کی جانب موڑا۔ بھائی، آپ کے پاس ڈیلی ٹائمز ہوگا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک آخری تھا، وہ ابھی C5 میں پھینک دیا ہے۔ آپ کے پاس اور نہیں ہوگا؟ ہانی، نگین نے پریشانی سے الجھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر اس نے اسے شش کہہ کر روکا۔ نہیں اور نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتے اخبار والے نے اخباروں کے بنڈلز میں ہاتھ مارا تھا۔ اوہو، مجھے تو بہت ضروری چاہیے تھا۔ میرا BA کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے کل۔ آپ مجھے C5 والے سے اخبار صرف 2 منٹ کے لیے لا دینا۔ نگین ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بی بی، پلیز بھائی لا دیں۔ دیکھیں میں اتنی دیر سے آپ کو یہی کہنے کھڑی تھی ادھر۔ اب نگین سے ضبط نہ ہو سکا۔ نہیں نہیں ہانی، تم یہ کہنے تو نہیں آئی تھیں۔ تم بھول گئی ہو، تمہارا BA تو پچھلے سال ہی کلیئر ہو گیا تھا۔ ہم تو اس لیے یہاں کھڑے تھے کیونکہ ہم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفارمیشن لینا تھی۔ اس نے بوکھلا کر نگین کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اخبار والا مشکوک نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کس کی جاسوسی کر رہی ہو آپ بی بی؟ جاسوسی؟ نگین کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ اسے کیسے پتا چلا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ اور وہ کہنے کے ساتھ ہی نگین کا ہاتھ کھینچتی واپس لے آئی۔ جاسوسی کا تیسرا اسٹیپ، ٹارگٹ کے نہ جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کمرے میں ٹہلتا، کتاب پہ نگاہیں جمائے، ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا، اب یہ نہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ C4 کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہانی نے جھلا کر پوچھا تھا۔ جواباً نگین نے فوراً نوٹ بک کے صفحے پیچھے پلٹے۔ ہاں سنو، سنی نے کہا تھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں اور جو ٹارگٹ کو بھی جانتے ہوں، مگر ٹارگٹ ان کو نہ جانتا ہو۔ دیکھتے ہیں۔ ہانی نے گہری سانس لیے ہوئے بیل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ C4 تھا، فرحاد کے ہمسایوں کا گھر۔ چند ہی لمحے بعد گیٹ کھلا۔ ایک خاتون نے سر باہر نکالا، سر سے پیر تک ان کو دیکھا، پھر ناک چڑھائی۔ کیا ہے؟ انداز روکھا تھا۔ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں، کچھ کام تھا آپ سے۔ ہانی نے مسکرا کر خوشدلی سے تعارف کروایا۔ بولو۔ وہ آنٹی، بات یہ ہے کہ ویسے ادب میں آنٹی کہہ رہی ہوں، ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی ینگ ہیں۔ واقعی ہانی، آنٹی تو نہ کہو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گی۔ نگین نے آہستہ سے کہا تھا، مگر آنٹی کے تاثرات بگڑے۔ جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی 20 ایئرس کی ہیں۔ نانا ابا کی دوسری وائف ہے نا، سو اس لیے نانی کہتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ آپ کی طرح ہی ینگ اور اسمارٹ ہیں۔ اس نے نگین کو گھور کر مسکراتے ہوئے بات سنبھالی۔ آنٹی کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ ذرا تفاخر سے انہوں نے شانے اچکائے۔ ظاہر ہے، اصلی عمر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر بتاؤ کیا کام تھا؟ وہ آنٹی، بلکہ باجی کہنا مناسب ہوگا، اب کہ وہ سنی کی نصیحتوں پہ پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہر طرف لون کی سیل لگی ہوئی ہے، رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب میری کزن تو ذرا پھوڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں، مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ نگین کا منہ آدھا کھل گیا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں باجی کہ میرا اور میری کزن کا جوڑا کتنا عام اور پھیکا سا ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ جوڑا 3000 سے کم کا تو نہیں لگ رہا۔ نگین کے ماتھے پہ تیوریاں پڑ رہی تھیں، مگر وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ تو باجی، میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ اگر ڈریس سلیکشن میں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو۔ کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ تم نے مجھے تو کہا تھا کہ C4 کی بڈھی گھوڑی لال لگام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کر ساتھ والے کے بارے میں ہمیں ساری معلومات دے دے گی، مگر تم نے اکیلے اکیلے شاپنگ بھی پلان کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ نگین، اس نے بوکھلا کر آنٹی کو دیکھا جو اب قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے شاپنگ کا تمہیں بتایا تو تھا، مگر بات سنبھالنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پہ چلی جاتی کیونکہ میں پھوڑ ہوں۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو۔ آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی۔ جاسوسی کا چوتھا اسٹیپ، ٹارگٹ کے بارے میں ڈاکیومنٹ انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ افطاری کے بعد وہ تینوں نگین کے کمرے میں موجود تھے۔ سنی ہاتھ میں چپس کا کھلا پیکٹ پکڑے چپس نکال کر کھا رہا تھا۔ گود میں بڑی سی کتاب کھلی رکھی تھی،
نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے چشمہ صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ دوربین لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سنی کی بات پہ مایوسی سے اس نے دوربین رکھی۔ ڈاکیومنٹ انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کریں؟ میرے باپ دادا کا کبھی نادرہ سے تعلق نہیں رہا۔ توبہ، ان کا کیوں کسی نادرہ وادہ سے تعلق ہوتا؟ نگین برا مان گئی۔ تم تو چپ ہی رہو۔ وہ صبح سے اس پہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ میں تو بتانے لگی تھی کہ عظمیٰ نے مکار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشن اکٹھی کی تھی، مگر ٹھیک ہے، نہیں بولتی۔ کون عظمیٰ اور کیا کیا تھا اس نے؟ وہ الرٹ ہوئی۔ دھواں ڈرامے والی عظمیٰ، جب اظہر نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے بآسانی مسکار کو ٹریس کر لیا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا، فون لاؤ۔ مگر نمبر آ جائے گا۔ ارے میری سم سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ ریکارڈ بھی کرو نا۔ کرتی ہوں۔ اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو۔ چھٹی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میں سرف بنانے والی کمپنی سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہے تھے۔ آپ بتائیے، آپ نے ہمارے سرف کو کیسا پایا؟ میں دھوبی نہیں ہوں، کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ تو آپ ہمیں اس لانڈری کا نام ہی بتا دیں۔ دوسری طرف سے کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ پتہ نہیں کس شیریں کا فرہاد ہے۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ خیر، اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سنی کے پیکٹ سے چپس نکالتی نگین نے غائب دماغی سے دہرایا۔ بھائی عثمان نے آگے کیا کیا تھا؟ وہ اظہر نے ریکارڈنگ ایس ایچ او کو سنوائی تھی اور ایس ایچ او مسکار کی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا۔ مگر ہماری کہانی میں نہ اظہر ہے نہ ایس ایچ او۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کاش تم کبھی سوچنے لگو نگین۔ اس نے بیزاری سے فون واپس پھینکا۔ اتنا وقت برباد کر دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ ویسے اس کے مالک مکان کے پاس تو اس کے ڈاکیومنٹس ہوں گے نا؟ چند لمحوں بعد وہ سوچ کر بولی، لیکن مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر اس شیریں کے میاں کے پاس تو ہوگا نا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چھوٹو، چھوٹو، وہ اونچا اونچا چھوٹو کو پکارتی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ دوربین کانوں سے لگائے وہ موبائل کان پہ رکھے بیٹھی تھی۔ نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑ رکھا تھا۔ اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ دوربین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ سامنے والے لان میں وہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ ہانی کے کان سے لگے موبائل سے فرحاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی، جو چھوٹو کی جیب میں چھپا تھا۔ وہ جی، مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کچھ سامان ادھر رہ گیا تھا، جس کے لیے ہمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاحب سے ان کا نمبر کھو گیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ چھوٹو نے رٹو طوطے کی طرح ہانی کا یاد کرایا بیان دہرا دیا۔ ہانی نے فاتحانہ مسکراہٹ سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو۔ اچھا؟ فرحاد نے آنکھیں سکوڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ چھوٹو کے رہے سہے اوسان جانے لگے۔ نام کا بتانا تو اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ تمہیں اپنا نام نہیں آتا؟ وہ جی، باجی نے کہا تھا کہ کتے والا جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا۔ ہانی نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ فرحاد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہاری باجی نے اور کیا کہا تھا؟ وہ جی، چھوٹو ذرا شرما گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو جس کڑی سے چاہوں گا وہ اس سے میرا بیاہ کروا دیں گی۔ تمہاری باجی نے کوئی میرج بیورو تو نہیں کھولا ہوا؟ نہ جی، وہ کیوں گیراج کھولیں گی؟ بہت پڑھی لکھی ہیں وہ، لاہور سے آئی ہیں۔ چغد، ذلیل، اب نام ہی نہ بتا دے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگائے غصے میں کھول رہی تھی۔ تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو کہ کتے والا پوچھ رہا ہے کہ میرے شفٹ ہونے سے ہفتہ پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں خالی پلاٹ تھا۔ آپ کیا اس میں جھگی لگا کر رہتی تھیں؟ جی؟ اس کے سخت ہوتے تیوروں پہ
چھوٹو الٹے قدموں واپس بھاگا۔ رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔ گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ آئے ذرا یہ، میں ویاہ کرواتی ہوں اس کا۔ ہانی نے دوربین ایک طرف رکھی اور آستینیں موڑ لیں۔ اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پہ نکلنا تھا۔ جاسوسی کا 5واں اسٹیپ۔ وہ دونوں اداسی سے کھڑکی سے لگی نیچے فرحاد کے گیٹ کو دیکھ رہی تھیں جہاں وہ واک کے لیے نکل رہا تھا، جب سنی پیچھے سے آ کر بولا، کیا؟ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹارگٹ کا تعاقب، ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے گا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل باہر کو بھاگیں۔ مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پہ ہوا۔ وہ دونوں دوڑ کر باہر نکلیں اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ مگر خاصے فاصلے سے آپا۔ سنی نے تعصب سے بات مکمل کی، لیکن وہ اجلت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھیں۔ فرحاد ابھی گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پہ ایک لمحے کو رکی، پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً تقلید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگی تھیں۔ وہ زنجیر پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لب و لہجے میں انگریزی میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ پیچھے مڑا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے کو پلٹیں۔ چند ثانیے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔ وہ پھر سے دوپٹوں کے گھونگھٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لیں۔ چند قدم آگے فرحاد ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کی سیدھ میں چلی آ رہی تھیں بوکھلا گئیں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہتیں، سو سر جھکائے آگے بڑھ گئیں۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ یہ رک کیوں گیا ہے؟ پتہ نہیں، ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے۔ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوئی۔ دونوں کتے کھڑے ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ پھر اب کیا کریں؟ کیا چلتے ہی رہیں؟ نگین نے شانے اچکا دیے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سارے اسٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے۔ کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک؟ وہ نیم جان سی کاؤچ پہ گری سنی پہ برس رہی تھی، جو اطمینان سے کتاب چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس آدھے انگریز کا تو پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہ نکل کھڑا ہوتا تھا، مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ آپا، میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے گا۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات ملیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا جو گفتگو کرے اس سے بھی معلومات مل سکتی ہیں؟ آہو، مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں اس کتے سے اس کی زبان میں بھگ بھگ شروع کر دیتی؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلیو مل سکتا تھا۔ سنی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جانے بھی تو، وہ بول رہا تھا انگریزوں والی پھوں پھاں انگریزی، جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی بغیر پڑھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی خاک آنا تھی۔ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کراہے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس گھننے میسنے کو شک نہ ہو۔ وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھیں۔ مگر ہانی، شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے، تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا ویچھا، مجھے تو معاف ہی رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگین گھٹنوں پہ سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔ کار انہوں نے کالونی کے سرے پہ روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ فرحاد یہیں سے گزر کر نکلے گا، اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھایا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھیں، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی، اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ ڈراؤ تو مت۔ اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں وہ پورا ایک عادی مجرم اور کہاں وہ صرف 2 عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ، اسے خود پہ ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لیے؟ ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس نے جوش سے اس اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی۔ تمہیں اس سے عشق بھی ہو گیا ہے؟ نگین کو شوق لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے ہے۔ اس نے جھنجھلا کر موڑ کاٹا۔ فرحاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے، یہ ہسپتال کیوں آیا ہے؟
ہسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ کیا پتا اس کا وہ باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بد دعا لگی ہوگی۔ وہ اب گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھیں۔ ریسیپشن کے قریب فرحاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا، پھر چند بٹن دبائے، شاید کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئی۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ۔ ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ڈیسک پہ لے آئی۔ اب وہ ریسیپشن ڈیسک پہ کوہنی رکھے فرحاد کی سم پش کیے منتظر تھی کہ کب وہ آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے کھڑی ہو گئی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا، جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پش کر لی تھی۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر۔ قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشنسٹ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اسی کو سسٹر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ رہے ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور وہ ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملی اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑیں۔ دفتن وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بوکھلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی سامنے سفید اوور آل بازو پہ ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے یہ عید کا چاند ہوئے فرحاد حسن کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے گلے سے لگایا۔ پہلی کام کی بات پتہ چلی، اس کا پورا نام فرحاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پش کیے کھڑی جلدی جلدی نوٹ بک پہ قلم گھسیٹنے لگی۔ بکو مت، اور سوری یار میں پہلے نہیں آ سکا۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لکھو۔ ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کا کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہیں، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ، تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چونکی۔ نگین کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ قید میں تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ ہانی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ سوچ لو کہیں اس زبردستی پہ زنجیریں توڑوا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ وہ شدید صدمے میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو۔ بھاگو۔ وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے باہر لے کر آ گئی۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے۔ ہانی جوش سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرحاد کا واک پہ پورا پورا پیچھا کیا تھا۔ گو کوئی کامیابی تو نصیب نہیں ہوئی، مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے، اور تب ہم… سامنے کڑے تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے۔ خالہ؟ وہ بامشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے۔ آپ بھول گئیں پیاری خالہ؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھپکیں، مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو عقاب کی نظر سے۔ ان کے دور میں شیر ناپید تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکومت، وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لور لور پھریں تو مانو ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ بالکل درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ خبردار جو مجھے مکھن لگایا وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ، وہ روحانسی ہو گئی۔ پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ دم کٹی لومڑی اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھل کر سنو۔ صبح میرے پاس فرحاد آیا تھا۔ کون فرحاد؟ اس نے معصومیت سے نگین کو دیکھا۔ ہاں ہاں،
اب تمہاری یادداشت جواب دی گئی ہے نا؟ خالہ تنزیہ بولیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل آری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ جی، بجا فرمایا آپ نے۔ آگے سنیے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی 2 لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی 2 فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے ہنی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پر ان 2 لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے اسٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پر اترا کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی ہانی اور نگین ہیں۔ واؤ، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت۔ خالہ کو جلال آ ہی گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے پیچھے چل دیں۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے، اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی۔ کتنی؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان روکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پہ گر گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو چور دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کرانا ہی پڑے گا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی۔ اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ پرجوشی اس کے قریب آئی۔ ریسٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پیچھے دھیما دھیما سا آرکیسٹرا، چمچوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز اور اے سی کی خنکی۔ وہ مدھم روشنی میں ڈوبی کونے والی میز پہ موجود تھیں۔ آج فرحاد کا تعاقب ان کو اس ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔ اب ہم حلیہ بدل کر جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ نگین اس کے آئیڈیا پہ حیران رہ گئی تھی، مگر ڈارک میک اپ، بڑے سیاہ گلاسز اور مختلف ہیئر سٹائل میں اپنا بدلا بدلا سا روپ اس نے نگین کو دکھایا تو زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ تم پہچانی جا رہی ہو ہانی، تبھی اچھی لگ رہی ہوں، مگر کوئی بات نہیں، وہ کون سا ہمیں بہت دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے تھے۔ اب وہ اس پر نظر رکھے ادھر بیٹھی تھیں۔ وہ سامنے والی ایک ٹیبل پہ بیٹھا موبائل کے بٹن کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا۔ اس وقت رش کم تھا۔ تبھی ویٹر اس کا آرڈر لے آیا۔ پینا کولا کے لبالب بھرے 2 گلاس۔ 2 گلاس؟ ہانی نے گہرے گلاسز کے پار سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی سے ملنے آیا ہے، یا پھر شاید اس لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کرنے۔ نگین نوٹ بک میں سر گھسائے قلم چلا رہی تھی۔ ویٹر نے فرحاد کے سامنے میز پر دونوں گلاس سیٹ کیے۔ وہ ابھی تک موبائل پہ مصروف تھا، بس سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ سیاہ ڈنر جیکٹ اور سفید شرٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہانی، 8 بج گئے ہیں۔ دفتن نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا۔ ہانی نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ نہیں بجے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اس نے اطمینان سے نگین کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی سچ بتانے کی صورت میں نگین بدحواسی ہو کر باہر بھاگے گی۔ دفتن وہ چونکی، ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص فرحاد کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ آہٹ پہ فرحاد نے سر اٹھایا، پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اس مغویہ لڑکی کا وارث ہے۔ شکل تو دیکھو، کتنی مسکینوں والی ہے بیچارے کی۔ اب فرحاد گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، شاید بیٹھنے پہ اصرار، مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ وہ بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ اب وہ شخص پھولا ہوا خاکی لفافہ فرحاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فرحاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ تبھی اس کی نگاہ ان دونوں پہ پڑی۔ سر جھکائے نوٹ بک پہ کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی، جس نے اس کے متوجہ ہونے پر گڑبڑا کر رخ پھیرا تھا۔ فرحاد کے ماتھے پہ ناگواری بھری شکن ابھری۔ لب بھینچ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی ٹیبل تک آیا۔ اب بھاگنا بے سود تھا۔ وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ عین ان کے سر پہ پہنچ کے وہ درستگی سے بولا۔ نگین کے ہاتھ سے قلم پھسلا۔
گڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا، مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کی جانب موڑی۔ ہم سے کچھ کہا؟ کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ لگنے کو تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر، آپ کی تعریف؟ آپ کیوں میرے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ وہ خاصا برہم تھا۔ ہانی نے جواباً حیرت سے نگین کو دیکھا۔ تم ان کو پہچانتی ہو شائستہ؟ کون شائستہ؟ نگین الجھی۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں نگین کے پاؤں پہ مارا۔ تم شائستہ، تم سے پوچھ رہی ہوں، یہ صاحب کون ہیں اور کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور دکھائیے گا۔ میری بات کان کھل کر سنو تم دونوں۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ آئندہ اگر مجھے اپنے پیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ تو یہ کیا ہمیں ٹیکسی کروا کے دے گا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا، جو سختی سے دو ٹوک بات کر کے واپس پلٹ چکا تھا۔ آیا بڑا کہیں کا نواب، سارے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا۔ تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگین منہ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ کل ٹارگٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مغویہ لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کی ہے، مگر مجال ہے جو اسے ذرا شرم آئی ہو۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل ٹہل کر بولتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نگین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی، اور پتہ نہیں کس معصوم لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ نگین نے بہت دھیان سے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹا۔ زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اس ظالم انسان نے اسے، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے، ساری زندگی کے لیے جیل نہ بھجوا دیا تو میرا نام بھی ہانی نہیں ہے۔ تم نے سنا جو میں نے کہا؟ ہاں ہاں ہاں، نگین نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ تم نے کہا پانی نہیں ہے۔ تبھی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں، بس آخری فقرہ کانوں میں پڑا۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ کیا؟ پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی بار بار ختم ہو اس کے گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھہرو میں موٹر چلواتی ہوں۔ ہانی نے سر پکڑ لیا۔ یہاں کوئی ٹھیک سے بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اور تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے اگر سر کا درد ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جاتا نہیں ہے۔ درد نہیں ہے خالہ۔ پھر اٹھو، تمہاری اماں کا فون آیا ہے PTCL پر۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھی۔ اماں موبائل نہیں رکھتی تھیں۔ یہ کیا کہ ذرا سی بات کی اور کریڈٹ ختم۔ ایسی غربت میں ہم سے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے کبھی موبائل نہیں رکھا۔ اپنا PTCL انہیں بہت پیارا تھا، لمبی سی تار، جہاں چاہے کھینچ کر لے جاؤ۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے لڑکیاں جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے کان میں خالہ کا فقرہ پڑا۔ وہ ذرا سی ٹھٹک گئی، پھر بھاگ کر نیچے آئی۔ ہیلو اماں۔ اماں سے سلام دعا کے بعد اس نے پورے 3 منٹ تک گھر کا پورا احوال سنا۔ ماسی کی چوریوں اور کام چوریوں کی داستان، پھپھو کا کسی محفل میں ٹوک دینا، اور خالہ کے جرمنی سے بھجوائے گئے تحفوں کی تفصیل سن کر اس نے سرسری انداز میں اور سب خیریت ہے پوچھا تو اماں چند لمحے کو رکیں۔ تمہاری خالہ نے کوئی رشتہ وشتہ تو نہیں دیکھا تمہارے لیے؟ معلوم نہیں۔ وہ خود بھی الجھ گئی۔ مگر انہوں نے تو… خیر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اچھا، وہ عفان کے لیے تمہاری پھپھو اصرار کر رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، ورنہ کہیں اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جائے۔ اصرار کر کے ہی پڑھوانا چاہیے۔ اوہو، بات تو پوری سنو۔ انہوں نے عفان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ جو تم بہتر سمجھو، مجھے آگاہ کر دینا۔ سوچ لو، اچھا ہے۔ اس نے آہستگی سے فون پیڈل پہ رکھا۔ ایک دم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ لاؤنج میں کونے پہ کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے سر نکالا۔ کیا انہوں نے آپ کا رشتہ پکا کر دیا؟ وہ چونکی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اماں کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ پتہ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہاں کر دیں آپا۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی۔ سنی کتاب پہ نگاہیں جمائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سر اٹھایا، پھر ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ ہاں کر ہی دیں آپا، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ اس نے مسکرا کر پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ متحیر سی ساکت رہ گئی۔ کتنی عجیب بات کی تھی سنی نے۔ سر جھٹک کر وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نگین اسی طرح بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آئی اور پردہ ہٹایا، پھر دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگا لی۔ تبھی فرحات کی گاڑی اس کے پورچ میں رکی۔
کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ عفان کا رشتہ؟ ساتھ والا؟ چپ کرو۔ اس نے اندر اٹھتی آوازوں کو گھرکا۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر نکلا، پھر پچھلی سیٹ سے چند شاپنگ بیگز نکالے۔ وردہ، جنریشنز، یہ خالص زنانہ شاپنگ کر کے کیوں لایا ہے؟ وہ اب شاپنگ بیگز تھامے چابی سے دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ کہیں یہ اس مغویہ لڑکی کے لیے تو نہیں لایا؟ یعنی وہ لڑکی اس کے گھر میں ہے؟ اگلے گمان نے اسے دہلا دیا۔ ہاں، جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ نگین بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی۔ اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہوگا، تبھی زبردستی نکاح کرنے کے لیے قید کر رکھا ہوگا۔ اب پیار ہوگا تبھی تو اتنی مہنگی شاپنگ کر کے لایا ہے، ورنہ یاد ہے ان برانڈز کے پرنٹس تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ پیار؟ اسے عجیب سا لگا، دل کی حالت خیر ہونے لگی۔ وہ کیا کسی اور سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ ایک دم اس نے دوربین بیڈ پہ رکھ دی اور خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاسوسی کا چھٹا اسٹیپ۔ سنی میز پہ پاؤں رکھے صوفے پہ بیٹھا بول رہا تھا، ٹارگٹ کے گھر اور سامان کی تلاشی۔ اس نے مجھے اپنی نوکرانی تو نہیں رکھا، ورنہ میں یہ ضرور کر لیتی۔ اس نے تلخی سے سر کو جھٹکا۔ آج کل وہ بات بے بات تلخ ہو جاتی تھی، رہ رہ کر زنجیروں میں جکڑی ایک خوبصورت لڑکی کا تصور ذہن میں ابھرتا، جسے منت کر کے وہ ظالم بندہ کچھ کھلا رہا ہوگا۔ دفعہ دور۔ وہ چڑھ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ عاجز آ گئی تھی اس کی جاسوسی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہانی؟ اسے آتے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہے؟ فرحاد ابھی ابھی گھر سے نکلا ہے۔ میری بلا سے دنیا سے بھی نکل جائے۔ مگر دل نے پوچھا، کیا واقعی؟ تو وہ دل سے نگاہیں چرا کر رہ گئی۔ ہانی سنو تو، میں نے خود دیکھا ہے، وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا ہے۔ وہ مخفیہ یقیناً اس کے گھر میں قید ہوگی۔ چلو چل کر اسے آزاد کراتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اس لڑکی سے اب رتی برابر بھی ہمدردی نہ تھی۔ گھنی، میسنی، ادائیں دکھا کر پھنسا رکھا ہوگا بیچارے کو۔ اچھا ہے وہیں سڑتی رہے۔ مگر وہ بیچارہ کب سے ہو گیا ہانی؟ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ کس سے لڑ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس کا گھر کھلا ہے، چلو اس لڑکی کو آزاد کروا آئیں۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے دلی سے بیٹھی رہی۔ بھائی وہ لڑکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی نا۔ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرحاد اسے نفرت کرنے لگے گا؟ اور نہیں تو کیا، جو ہمارے خلاف گواہی دے اس سے ہمیں نفرت تو ہو ہی جاتی ہے۔ سچی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر سنبھل گئی اور چہرے پہ سنجیدگی طاری کر لی۔ اچھا چلو۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ لائٹ کا سوئچ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ضرور لڑکی کو تہہ خانے میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہیں ہانی، اور یہ تو کرایہ دار ہے، تہہ خانہ کیسے بنوا سکتا ہے اتنی جلدی؟ ایک تو تم اتنی عقل مندی کی باتیں نہ کیا کرو۔ چلو پھر کمروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سہج سہج کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہانی نے دروازہ دھکیلا۔ چور کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ہانی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو مجھے تو نہ ڈراؤ۔ ہائے ہانی، اگر اس کے گھر میں جن بھوت ہوا تو؟ نگین میری جان تو مت نکالو۔ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بامشکل خود پہ قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اے سی کی خنکی ابھی تک باقی تھی۔ کسی قیمتی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اف! وہ کرا کر رہ گئی، پھر ہاتھ سے ٹٹولا۔ لکڑی کا سرا تھا، شاید بیڈ کی پائن تھی۔ یہ تو اس کا بیڈ روم ہے، آؤ کسی اور کمرے میں۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ او گاڈ، وہ واپس آ گیا۔ ان کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ اب کیا کریں؟ چلو کہیں چھپتے ہیں۔ کھڑکی کے پردے ذرا سا سرکائے۔ باہر سے چھن کر آتی چاندنی میں اسے کونے میں رکھے کشن نظر آئے۔ آؤ۔ وہ نگین کا ہاتھ تھامے اس طرف بڑھے۔ لاؤنج کے داخلی دروازے کا ہینڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا اور بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں کشن کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ایک بڑا کشن اپنے اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پر ڈال دیا۔ لاؤنج کے فرش پر جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔
ہانی کا سانس رکنے لگا۔ اگر پکڑے گئے تو؟ اسے چشمے تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی تھی۔ تبھی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرحات کا ہیولا سا اسے دروازے میں کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چاندنی میں چمکتی وال کلاک کی طرف دیکھا اور پھر چہرہ نگین کے کان میں تقریباً گھسا کر بہت دھیرے سے بولی، 8 بج گئے ہیں۔ کیا؟ نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کشن نیچے گرا، پردہ ہٹ گیا، ساتھ ہی فرحات نے لائٹ آن کر دی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بکھرے کشن، پیچھے ہکا بکا بیٹھی ہانی اور کھڑی ہوئی نگین۔ 8 بج گئے اور تم نے بتایا نہیں؟ وہ پریشانی سے چلائی تھی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا نصیب آ رہا ہوگا۔ ہائے پتہ نہیں بیچاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ فرحات راستے میں کھڑا تھا مگر نگین کو جیسے ہوش نہ تھا۔ ہٹیں جی، وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہانی شوق سے بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا نصیب کے چکر میں نگین اس کا نصیب غارت کر گئی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں مس ہانی؟ اوپر آ کر بیٹھیے۔ طنز میں ڈوبی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ ڈرامہ لگ گیا ہوگا۔ وہ اٹھی اور نگین کی طرح سر جھکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر فرحات نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ڈرامہ؟ وہ منمنائی۔ ڈرامہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ تو آپ ادھر کیا کرنے آئی تھیں؟ وہ ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا تو ڈرامہ دیکھنے۔ میرے بیڈ روم میں آپ کو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ شکریہ، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ اوہ، پیچھے دیوار، سامنے وہ، اب کیا کرے؟ مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل بھی چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ چوری؟ وہ جو شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی، تڑپ کر سر اٹھایا۔ چور ہوں گے آپ کے نان کے دانت کے۔ میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ تو میرے گھر میں داخل کیوں ہوئی؟ ارے بھاڑ میں گیا آپ کا گھر۔ میں تو بس اس بیچاری کو چھڑوانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ آپ نے واقعی؟ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان جھوٹے ہوں، وہ اچھا بندہ ہو، وہ سب اس نے خود سے فرض کر کے غلط سمجھا ہو، مگر اس کے اعتراف نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ میں نے اپنی منگیتر کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھا ہے اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر باندھنا پڑے۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں، وہ بس چاند رات والا بلاسٹ۔ بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ اچھا، یہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو مجھے آپ کو لازمی ادھر باندھنا پڑے گا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دیں۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور میں کیسے یقین کروں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گی؟ وہ ہکلائی۔ یہ تو پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلے تو پھر فوراً پولیس کو فون کرے گی۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ مجھے بہلا پھسلا کر آپ یہاں سے نکلیں اور گھر جا کر چھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں؟ نہیں، وہ پھر ہکلائی۔ کمبخت تو ٹیلی پیتھی بھی جانتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم یہی کرو گی، سو میری بات غور سے سنو۔ تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے آبزرویشن لگا رکھی ہے، اور اگر تم نے PCO کے لیے قدم گھر سے باہر نکالا بھی تو میرے بندے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑ کی میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ نہیں، پلیز اس کو کچھ نہ کہیے گا، میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی نکلی تو پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا۔ دھمکی آمیز ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھر کے باہر اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ ہانی،
افسردہ بیٹھی نگین اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار اٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری میں چپ، وہ خرائی۔ مگر میں بالکل چپ، وہ سختی سے کہہ کر کاؤچ پہ آ گری۔ تبھی کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے کچوے کی طرح گردن اوپر نکالی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر جاسوسی کے سارے اسٹیپ فیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اگلا اسٹیپ استعمال کرتے ہیں، محفوظ انداز میں کہتا وہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ جاسوسی کا 7واں اسٹیپ ٹارگٹ کی۔ ہانی نے پیر سے جوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑ رہی تھیں۔ وہ غڑاب سے اپنے ڈھیر میں گم ہو گیا۔ سارا اسی کا قصور ہے، اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدھا ہمیں فضول مشورے نہ دے۔ ہانی دوسرا جوتا اتار کر اس کی طرف آئی، مگر گدھا کتابوں کے بیچ سے بچتا بچاتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یا نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی تو وہ سہم جاتی۔ دل تو ویسے بھی آج کل روٹھا ہوا تھا، ہر شے سے بیزار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودیہ میں عید ہوئی تھی، یعنی اب متوقع طور پر ادھر چاند نظر آ جانا تھا، اور اگر آج کی رات چاند رات ہوئی تو وہ دھماکہ کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنی ہی دیر بے چین سی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔ روئتے ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، مگر ممبرز کے شجرے ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ میرا ناول کدھر ہے؟ یہیں رکھا تھا۔ مجھے کیا پتا، تم نے ہی اٹھایا ہوگا نا۔ نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے۔ اس نے پوری لڑائی تو نہ سنی، بس آخر میں سنی کو غصے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹک کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ چاند نظر آنے کی خبر آ ہی گئی، اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے لوگ اس کی بزدلی کی وجہ سے آج موت۔ آگے وہ سوچ نہ سکی اور کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پہ چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ دفعتاً دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی۔ وہ سستی سے اٹھی، دستک دوبارہ ہوئی اور پھر مسلسل ہونے لگی۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے؟ وہ جو غصے میں بڑبڑ کر رہی تھی ایک دم شل رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرتے ہوئے، نفاست سے کیا میک اپ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا اسٹائلش سا پنک فراک۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کو لگا کہ اس نے اسے پہلے سے دیکھ رکھا ہے، مگر نہیں، وہ نہیں، ہرگز نہیں۔ نگین؟ وہ متحیر سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں میں۔ نگین اپنا دل فریب سراپا لیے مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولے گنگسی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے کہا تھا ہانی کہ نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی، مگر وہ کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ وہ پر اعتماد مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے غم میں ہم لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں، اچھے، برے، کم عقل، چالاک، جبکہ ہر انسان دوسرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جیسے اس کی انگلیوں کے نشان۔ مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے، اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جانتی ہو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں تجسس میں ایسا پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نئی پڑھی لکھی باتیں نگین کر رہی تھی؟ تو ہوا یوں کہ 6 سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ 6 سال پرانی اینک والی کم عقل نگین نہ نکلنے دی، حالانکہ اینک تو لیزر ٹریٹمنٹ نہیں اتروا دی تھی، اور کم عقلی، عمر اور شعور کی بڑھتی منازل نے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اڑنا سیکھ لیتا ہے، مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں ویسی ہی ہوں، سو میں نے سوچا کہ چلو اپنی پیاری ہانی کو ایک سبق دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں پھر کبھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ادھ کھولا منہ بند کیا۔ اندر ہی اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا تھا، مگر نگین اسی طرح کہی جا رہی تھی۔ سو میں نے ایک پلان سوچا، لائبریری سے ناول پکڑے اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا، پھر 0 نمبر کی اینک لی اور سنی اور اماں کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی، مگر جنہوں نے میری سب سے زیادہ مدد کی وہ فرحات تھے۔ آئیے فرحات، آپ کو اپنی کزن سے ملواؤں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ براؤن کرتے میں ملبوس وہ مسکراہٹ دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینجے،
خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ یہ فرحاد ہیں، حسن چچا کے بیٹے، حال ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چچا اور باقی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے، سو بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پہ لیا، اور یہ میرے پلان کا حصہ بھی نہیں تھے، مگر جب تم نے ان کی باتیں سنی جن میں یہ حسن چچا سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور دھماکے کے پیچھے بم کا لفظ تم نے خود ایڈ کر لیا، تو ہم نے سوچا چلو ایسا ہے تو ایسا صحیح۔ جب شکی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا، چاہے آفس کے کوئی کاغذات لینے ریسٹورنٹ گئے، یا دوست کے والد کی عیادت کے لیے ہسپتال، یا پھر منگنی کی زنجیروں میں محاورتاً اپنی منگیتا کو جکڑنے کا ذکر کیا، تم ان پہ شک ہی کرتی رہیں۔ چاند رات میں انہوں نے اسی لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا، مگر خیر، آئی ہوپ کہ اس معصوم شرارت پہ تم ہمیں معاف کر دو گی، کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی تو ہیں نا۔ نگین نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فرحاد کو دیکھا، جس نے مسکراہٹ دباتے شانے اچکا دیے۔ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے سلگتی نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا۔ وہ غصے کی اداکاری، خالہ کو لگائی شکایتیں، سب ڈرامہ تھا، اور خالہ کو تو اللہ کرے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچھنے آئیں۔ اچھا گفٹ دیا ہے آپ نے مجھے عید کا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی بیڈ پہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ ابھی 20 بجی تھی، شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا۔ فرحاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے گا کا اشارہ کیا، پھر ہانی کی جانب پلٹی۔ تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی؟ ہانی نے موبائل بیڈ سے اٹھایا اور چمکتے اسکرین کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ معافی کا اختیار ہم بیچاروں کو کہاں حاصل؟ تلخ لہجے میں کہتے اس نے میسج کھولا۔ خالہ کے نمبر سے SMS آیا تھا۔ ہانی آپا، اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہی کریں۔ سنی، اس نے جلدی بکو لکھ کر جواب دیا اور سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا نا۔ بات یہ ہے ہانی کے، فرحاد نے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا، مگر وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولی، آپ میرے نہیں، نگین کے کزن ہیں، پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی دیکھو ناراض تو نہ ہو۔ نگین پریشان ہو گئی۔ تبھی میسج کی بیپ دوبارہ بچی۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ جاسوسی کا چھٹا اسٹیپ، سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ آگے ایک آنکھ مارتا چہرہ تھا۔ ہانی آپا، دفتن سنی نے دروازے سے جھانکا۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے؟ خالہ کا لاہور سے فون آیا تھا، پوچھ رہی تھیں۔ میں نے بتا دیا کہ آپ نے 10 بجے کی فلائٹ سے آنا ہے۔ صبح یہی بکنگ کروائی تھی نا آپ نے؟ نگین نے حیرت سے اسے اور فرحاد نے ذرا پریشانی سے نگین کو دیکھا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے جاسوسی کے چھٹے اسٹیپ پر عمل کیا۔ اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کر لیا ہے کیا؟ نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پلٹی، جو الجھے الجھے سے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی، بہت اعتماد سے اس نے بتایا۔ میری پھپھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسرے روز طے ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اور ہاں فرحاد صاحب، آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اب اگر آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کریں تو میں اپنی پیکنگ کر لوں؟ مگر ہانی پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بے رخی سے کہتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم فرحاد تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نگین بھی متاثر سی اس کے پیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں پلٹا۔ وہ دونوں نکل چکے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لپکی اور کان سے پکڑ کر غراب سے سنی کو اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کھننے میسنے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے سب، ایک میں ہی ملی تھی یہ گھٹیا مذاق کرنے کو۔ نازیبا زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس نے غصے سے اسے گھورا، پھر پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہ میری فلائٹ کس نے بک کرائی ہے؟ میں نے صبح کرا دی تھی تاکہ آپ کی فیس سیونگ ہو سکے۔ اور یہ منگنی کا چکر؟ فرحاد بھائی کو جیلس کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ سیدھی سی بات ہے جو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ غالباً چھت پہ بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھیں جب فرحاد بھائی نے آپ کو دیکھا، اور فوراً حسن چچا کو فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ وہ لڑکی پسند کرنے ہی ادھر آئے تھے، مگر جب آپ چینی لینے گئیں تو خوامخواہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپا نے جب ان کو یہ بتایا کہ آپ ان کے اور ہمارے رشتے کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چاند رات پہ بتا دیں گے۔ یہی دھماکہ ابھی وہ کرنے لگے تھے
مگر نگین آپا نے سنی سے ایک ناول کے لیے لڑائی کر کے اس بیچارے کو غداری پر مجبور کر دیا۔ اور وہ زنجیروں والی لڑکی، ارے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ ان قریب آپ کو رشتے کی بیڑیاں پہنا دیں گے، کیونکہ اماں خالہ سے سرسری بات تو کر چکی ہیں، اصل بات تو چچا کے پاکستان آنے پر ہی ہوگی، اور تب تک اگر آپ کا ایک عدد منگیتر نکل آئے تو سوچیں فرحاد بھائی کتنا جلیں گے۔ کہیں تم اب بھی مجھے… اس نے مشکوک نگاہوں سے سنی کو گھورا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ سنی ایسا نہیں ہے۔ اچھا؟ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تو وہ اسے پسند کرتا تھا؟ ورنہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ جیسے نگین سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولیمے کے دولہا دلہن ہوں، گھننے، میسنے